حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اولا اخبرکم بافضل درجۃ من الصیام، لوگوں تم نے روزے رکھ لیے ہیں، روزوں کی عظمت حاصل کر لی ہے، برکتیں حاصل کر لی ہیں، روزوں کا مقام و مرتبہ تم نے حاصل کر لیا ہے، اب میں تمہیں ایسی عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، ایسے عمل کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں جو درجے میں روزے سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اولا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والزکوٰۃ، تم نے رمضان شریف میں صدقہ و خیرات بھی کیا، وہ بھی تم نے عظمتیں پا لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اب میں تمہاری دلالت کرتا ہوں ایسے عمل کی طرف کہ جو عمل درجے میں زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یوں متوجہ کیا نا صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام کے دل میں طلب پیدا ہو گئی کہ ہم نے رمضان شریف میں یہ سارے اعمال حاصل کیے، اتنی عظمتیں ان اعمال کی کہ ایک ایک عمل کی اگر فضیلت بیان کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہر عمل کی اتنی فضیلت بیان کی، لیکن اب میں تمہیں عمل بتانا چاہتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ افضل درجے والا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیے وہ عمل کون سا ہے کہ جو ان تمام عبادات سے افضل درجے پہ ہمیں لے کے جائے گا۔ حالانکہ قرآن اور روزہ دونوں شفاعت کریں گے۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی، قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 25 بھی ملتی ہیں، 100 بھی ملتی ہیں، لیکن اس سے بھی افضل درجے والا کوئی عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب یہ فرمایا نا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے وہ افضل درجے والا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا الاصلاح بین الناس، یہی جو سورہ انفال کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ انفال میں؟ واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ مال انفال مال غنیمت کی بات تھی نا، کہ دنیاوی مال کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو، دنیاوی مال کے لیے ایک دوسرے سے لین دین کے بارے میں قطع تلقیاں شروع کر دیتے ہو، دشمنیاں پیدا کر لیتے ہو، ایک دوسرے سے تمہاری تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے کے حق کھا جاتے ہو، پھر ایک بھی دوسرا بھی اگر کوئی معافی مانگے تو دوسرا معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آپس میں تم عمل کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات رمضان شریف کا بابرکت مہینہ گزرا ہے، اور اس کے اندر بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، رمضان شریف کے روزے رکھ کر اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنی بخشش کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج چونکہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے،
تو میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی پہلی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا جو سوال مکہ شریف میں لوگوں کے ذہنوں میں آتا تھا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس پہ کس کا حق ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا کے لحاظ سے آپس میں لڑائیاں کرتا ہے، مال کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں نفل کے بارے میں، زائد مال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، آپس میں رنجشیں نہ ڈالو، آپس میں دشمنیاں پیدا نہ کرو۔ واصلحوا ذات بینکم، بلکہ آپس میں تم صلح کرو۔ تو جس طرح کہ حقوق اللہ، رمضان شریف کا مہینہ گزرا، میں نے آپ کے سامنے اس کی عظمت بیان کی، دوبارہ میں اس کی عظمت بیان کر دیتا ہوں رمضان شریف کے حوالے سے، کہ رمضان شریف کی عظمت کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جو بندہ رمضان شریف میں روزے رکھے اور رات کے وقت یا دن کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کرے، تو اب حدیث میں یہ نہیں ہے کہ قبر کے اندر کی بات ہے یا میدان محشر کی بات ہے، مطلقاً حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان شریف کا مہینہ بھی یعنی روزہ بھی اور قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا۔ اب شفاعت کرنے کا انداز کیا ہوگا، حدیث کے اندر وہ بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے سے سوال ہو رہے ہوں گے، میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ حدیث میں یہ نہیں تذکرہ کہ یہ قبر کی بات ہے یا میدان محشر کی بات ہے، سوال تو قبر میں بھی ہوتے ہیں، میدان محشر میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بندے سے سوال کیے جا رہے ہوں گے، بندے سے اس کے نام اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا، فقال الصیام، تو روزہ کھڑا ہو جائے گا، وہ عرض کرے گا رب انی منعتنی الطعام والشراب بالنہار، اے رب میں تیرا روزہ ہوں، تیری عبادت ہوں، اس کو دن کے وقت کھانے اور پینے سے میں نے روکے رکھا تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی وافر مقدار موجود تھی، تیرا دیا ہوا رزق موجود تھا، اسے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا تھا، یہ اکیلے میں کھا سکتا تھا، اسے منع کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے نہیں کھایا اور نہیں پیا، بھوک اور پیاس برداشت کی صرف روزے کی وجہ سے، میری وجہ سے۔ تو اے رب اشفینی بھی، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فقال القرآن، اسی لمحے قرآن کھڑا ہو جائے گا، قرآن کہے گا رب انی منعتنی النوم باللیل، اے رب اس کو رات کو سونے سے میں نے روکے رکھا، یہ رات کو صرف میری تلاوت کی وجہ سے سویا نہیں، میری تلاوت سنتا رہا یا کرتا رہا، اس وجہ سے یہ سو نہیں سکا، تو یا اللہ میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بندے سے سوال نہیں ہوں گے، اس سے اس کے نام اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، فشفینی بھی، ان دونوں کی شفاعت قبول کر کے بندے کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ پھر رمضان شریف کے روزے کی بڑی عظمت ہے، لیکن آج میں جو موضوع بیان کر رہا ہوں اسے سمجھانے کے لیے یہ میں صرف آپ کے ذہن میں ابتدائی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جب ذہن میں رہیں گی تو اس موضوع کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں، نماز کے اندر بھی تلاوت کی جاتی ہے، نماز کے بعد بھی تلاوت کی جاتی ہے، لوگ صبح کے وقت بھی تلاوت کرتے ہیں، شام کے وقت بھی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح میں بھی تلاوت کی جاتی ہے، سنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان شریف میں تسبیح و تحلیل بھی کی جاتی ہیں، کیونکہ لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں تو پھر یہ ساری عبادات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان شریف میں صدقہ بھی کثرت سے دیا جاتا ہے، کثرت سے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں رمضان شریف کے اندر۔
ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب ان عبادتوں کا تذکرہ کیا نا، آپ نے سب سے آخر میں روزے کو رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کا ادنا سا اجر یہ ہے کہ الصوم جنۃ من النار، کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول کرتے ہیں، تو یہ جہنم کی آگ کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ اس بندے کے اعمال اگر اس قابل نہ بھی ہوں کہ وہ جنت میں جا سکے، تو صرف روزہ اس کے نامہ اعمال میں ہوا تو یہ اس کی اور جہنم کی آگ کے آگے پردہ بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا، یہ اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ یہ اس کا ادنا سا اجر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے سے افضل عبادت ہے صدقہ کرنا۔ اب رمضان شریف میں یہ بھی لوگوں کو میسر ہوتی ہے، لیکن یہ نور و نلا نور ہو گیا نا کہ روزہ بھی رکھا اور صدقہ بھی کر لیا۔ تو روزے کی ادنا سی میں نے آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے اجر بیان کیا کہ جہنم کی آگ کے آگے ڈھال ہے، اور روزے سے افضل عبادت ہے صدقہ کرنا، یہ بھی رمضان شریف میں موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا صدقے سے افضل عبادت ہے تسبیح و تعلیل کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، سبحان اللہ کا ورد کرنا، یہ بھی رمضان شریف میں میسر ہوتا ہے۔ کثرت سے لوگ جب مساجد کا رخ کرتے ہیں تو تسبیح و تعلیل بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس سے افضل عبادت ہے، روزہ جہاں سب سے نچلے درجے میں چلا گیا، روزے سے افضل صدقہ، صدقے سے افضل تسبیح و تعلیل، تسبیح و تعلیل سے افضل عبادت قرآن مجید کا پڑھنا، قراءت قرآن کرنا، قرآن مجید کا پڑھنا، اور وہ بھی غیر نماز میں، نماز کے اندر نہیں، چاہے قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں، یہ افضل عبادت ہے تسبیح و تعلیل سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا غیر نماز میں۔ اور پھر جہاں اس حدیث میں آخری جو درجہ بیان کیا گیا نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ قرآن مجید کا نماز کے اندر پڑھنا سب سے افضل ترین عبادت ہے، ان تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اب ذرا کمپیئر کر کے اندازہ لگائیں، روزہ جہنم کی آگ کے آگے ڈھال ہے، لیکن روزے سے افضل عبادت ہے صدقہ کرنا، صدقے سے افضل عبادت ہے تسبیح و تعلیل کرنا، تسبیح و تعلیل سے افضل عبادت ہے قرآن مجید کا غیر نماز میں تلاوت کرنا، اور قرآن مجید کا غیر نماز میں تلاوت کرنے سے افضل عبادت ہے قرآن مجید کی نماز کے اندر تلاوت کرنا۔ اب اندازہ لگائیں رمضان شریف میں بندے کو یہ ساری باتیں میسر ہوتی ہیں۔ رمضان شریف میں بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، تسبیح و تعلیل بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے غیر نماز میں بھی، اور نماز کے اندر بھی تلاوت کرتا ہے اور سنتا ہے، ساری باتیں نماز کے اندر رمضان شریف میں بندے کو میسر ہوتی ہیں۔ اور پھر حدیث کے اندر تو ہمیں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرے نا، تو کل قیامت والے دن ان القرآن یلقی صاحبہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن اپنے ساتھی سے ملاقات کرے گا، ملے گا، جو اس کی تلاوت کرتا ہوگا نا، ساتھی سے مراد جہاں یہ جو اس کی تلاوت کرتا ہوگا دنیا کی زندگی کے اندر، قرآن اس سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ اس وقت ملاقات کرے گا حین ینشق القبر الی القیامہ، الی یوم القیامہ، یہ قرآن اس وقت بندے سے ملاقات کرے گا، اپنے ساتھی سے ملاقات کرے گا جب قبریں پھٹیں گی، جب قیامت قائم ہوگی، قبروں سے لوگ نکل کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان القرآن یلقی صاحبہ، قرآن اپنے ساتھی سے ملاقات کرے گا، ملے گا اس وقت حین ینشق القبر، جب قبریں پھٹ جائیں گی، قبروں سے لوگ نکلیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت والے دن میدان محشر کی طرف، تو اس وقت قرآن ملاقات کرے گا۔ اس کی طریقہ کیا ہوگا ملاقات کرنے کا؟ کر رجل، ایک مرد کی طرح، مرد کی شکل میں قرآن قبر کے پاس ہی کھڑا ہو جائے گا۔ جو دنیا کی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، قبر کے پاس قرآن جب قبریں پھٹیں گی، لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم میدان محشر میں جائیں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو قرآن اپنے ساتھی سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی قبر سے نکلنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ کر رجل، یہ حدیث کے الفاظ ایک مرد کی طرح،
وہ نکلے گا، سامنے یہ مرد موجود ہے، قرآن خود اسے کہے گا حل تعرفنی، بندے قبر سے نکلنے والے بڑا پریشان ہے تو، مجھے پہچانا؟ ظاہر ہے وہ مرد پہلی مرتبہ اس نے دیکھا ہوگا، تو وہ کیسے پہچان سکتا ہے؟ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن خود تعارف کرائے گا، کہے گا انا الذی صاحبک، اے بندے آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، رشتے تو آج چھوڑ جائیں گے، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، سارے رشتے چھوڑ جائیں گے، لیکن تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انا الذی صاحبک، آج اس وقت میں بھی، اس مشکل گھڑی میں بھی تیرا ساتھی میں ہوں، میں تیرا ساتھی ہوں۔ وہ پوچھے گا تو کیوں میرا ساتھی ہے، میں تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں، تو اس وقت قرآن کہے گا تجھے نہیں پتا کہ میں تیرا ساتھی کیوں ہوں، کیونکہ راتوں کو تو مجھے پڑھ کے اپنی نیندیں حرام کیا کرتا تھا، دن کے وقت تو تکلیفیں اٹھایا کرتا تھا میری خاطر، میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھ پہ عمل کیا کرتا تھا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کل تاجر من وراء تجارت، ہر تاجر اپنی تجارت میں لگا ہوتا، کسی کو کوئی حلال و حرام کی پرواہ نہ ہوتی، لیکن تو وہ شخص تھا جو مجھے پڑھ کر اپنی زندگی کے اندر اس پہ عمل کیا کرتا تھا، تجھے زندگی کے اندر مشکلات پیش آتی تھیں لیکن تو نے کبھی مجھے نہیں چھوڑا، تو آج میں تیرا ساتھی ہوں۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، اسے کہا جائے گا اپنا دایاں ہاتھ آگے کر، جب وہ دایاں ہاتھ آگے کرے گا وہی بندہ قبر سے نکل کر، تو فیوت الملک علی الیمین، اس کے دائیں ہاتھ میں ملک رکھ دیا جائے گا، جس ملک کی خاطر دنیا میں ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ صاحب قرآن کو جب قبریں پھٹیں گی، ابھی حساب بعد میں ہوگا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، دارمی شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں قرآن اس کے دائیں ہاتھ میں ملک رکھ دے گا، اور فیوت الشمال علی الخلد، اس کے بائیں ہاتھ میں پھر خلد رکھ دی جائے گی۔ خلد جنت کے ایک مرتبے کو بھی کہا جاتا ہے، دائمی ملکیت کو بھی کہا جاتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ میں یہ رکھ دیا جائے گا، فیوزہ ہو تاج الوقار علی راسہ، صرف دائیں اور بائیں ہاتھ پہ نہیں بلکہ اس کے سر پہ وقار، عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا، فیوزہ تاج الوقار علی راسہ، حدیث کے الفاظ ہے، تاج وقار اس کے سر پہ رکھ دیا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا، پھر وہ جو قرآن مرد کی شکل میں ہوگا، یہ ساری عظمتیں اسے میدان محشر میں قبر سے نکلتے ہی دے کر پھر اسے کہے گا اقرا، بندے اب پھر قرآن پڑھتا جا، جیسے دنیا میں تو تلاوت کیا کرتا تھا اسی طرح تلاوت کر، اب اقرا ورفع درجات الجنہ، اب قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ حساب ہوگا، لیکن تجھے حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جس جگہ تیری تلاوت ختم ہوگی وہ تیرا جنت میں درجہ بن جائے گا، مقام بن جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے مہینے میں حاصل کر لی، ساری باتیں، لیکن آج جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اولا اخبرکم بافضل درجۃ من الصیام، لوگوں تم نے روزے رکھ لیے ہیں، روزوں کی عظمت حاصل کر لی ہے، برکتیں حاصل کر لی ہیں، روزوں کا مقام و مرتبہ تم نے حاصل کر لیا ہے، اب میں تمہیں ایسی عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، ایسے عمل کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں جو درجے میں روزے سے بھی افضل ہے، افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ، تم نے رمضان شریف میں نماز بھی پڑھی، تم نے رمضان شریف میں نماز میں قرات بھی کی، غیر نماز میں بھی قرات کی، یہ ساری برکتیں فضیلتیں تم نے حاصل کر لیں، بڑی عظمتیں تم نے حاصل کر لیں، لیکن اب میں تمہیں اس عمل کی طرف توجہ نہ دلاؤں جو قرات قرآن سے بھی تم نہیں حاصل کر سکتے، نماز سے بھی تم نہیں وہ درجہ پا سکے، وہ درجہ نماز سے بھی افضل عمل ہے جو تمہیں عمل وہ درجے کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اولا اخبرکم بافضل
من درجت الصیام والصلاۃ والزکوٰۃ، تم نے رمضان شریف میں صدقہ و خیرات بھی کیا، وہ بھی تم نے عظمتیں پا لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اب میں تمہاری دلالت کرتا ہوں ایسے عمل کی طرف کہ جو عمل درجے میں زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یوں متوجہ کیا نا صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی کہ ہم نے رمضان شریف میں یہ سارے اعمال حاصل کیے، اتنی عظمتیں ان اعمال کی کہ ایک ایک عمل کی اگر فضیلت بیان کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہر عمل کی اتنی فضیلت بیان کی، لیکن آج حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس سے بھی افضل عمل بتانا چاہتا ہوں، جو درجہ تم نماز کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے، روزے کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے، تم زکوٰۃ کے ذریعے صدقہ و خیرات کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے، وہ اس عمل کے ذریعے حاصل کر لو گے، وہ درجے بھی تمہیں ملیں گے، وہ درجہ تو تم پاؤ گے جو نماز اور روزے حج و زکوٰۃ کا ہے، لیکن اب میں تمہیں عمل بتانا چاہتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ افضل درجے والا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیے وہ عمل کون سا ہے کہ جو ان تمام عبادات سے افضل درجے پہ ہمیں لے کے جائے گا۔ حالانکہ قرآن اور روزہ دونوں شفاعت کریں گے۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی، قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 25 بھی ملتی ہیں، 100 بھی ملتی ہیں، لیکن اس سے بھی افضل درجے والا کوئی عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب یہ فرمایا نا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے وہ افضل درجے والا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا الاصلاح بین الناس، یہی جو سورہ انفال کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ انفال میں؟ واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ مال انفال مال غنیمت کی بات تھی نا، کہ دنیاوی مال کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو، دنیاوی مال کے لیے ایک دوسرے سے لین دین کے بارے میں قطع تلقیاں شروع کر دیتے ہو، دشمنیاں پیدا کر لیتے ہو، ایک دوسرے سے تمہاری تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے کے حق کھا جاتے ہو، پھر ایک بھی دوسرا بھی اگر کوئی معافی مانگے تو دوسرا معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آپس میں تم عمل کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو۔ اسی کی تشریح اس حدیث کے حوالے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا نا تم نے رمضان شریف میں بڑی عظمتیں پا لی، بڑی برکتیں پا لی، روزے بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، صدقہ بھی کر دیا، اب میں تمہیں وہ عمل بتانا چاہتا ہوں جو ان تمام اعمال سے درجے میں افضل ہے، تمہیں افضل مقام پہ لے کے جائے گا، وہ درجہ تو جو ان اعمال سے نہیں حاصل کر سکتے اس عمل سے کرو گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اصلاح بین الناس، فرمایا آپس میں صلح کرو، آپس میں دوستیاں پیدا کرو، آپس میں قطع تعلقیاں ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، آپس میں مل جل کے رہو، رشتہ داریاں بڑھاؤ، صلہ رحمیاں کرو ایک دوسرے کے ساتھ، قطع رحمیاں نہ کرو۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگرچہ کرنے میں تھوڑا ہے، اس میں صرف انا کو مارنا پڑتا ہے نا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، کیوں؟ تھوڑی سی دنیا کی خاطر ایک نے دوسرے کا حق مار دیا، اور جہاں تک ہے جی بھائی ہے نا، میں نے اس کا حق لے لیا تو کیا ہوگا، بہنوں کا حق کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رہے، بھائی کا حق ہو یا بہن کا حق ہو، جب تک وہ خود نہ معاف کریں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حقوق العباد نہیں معاف کرتا۔ قیامت والے دن اس کا بندے کو صلہ دینا پڑتا ہے، اور قیامت والے دن صلہ ہوگی بندے کی نیکیاں۔ ایک بندہ 1000 نمازیں پڑھ کے چلا جائے، 1000 صدقات و زکوٰۃ دے کے چلا جائے، روزے رکھ کے جائے، حج کر کے جائے، لیکن اگر اس کے حقوق العباد میں کمی ہوئی تو وہ نماز روزے اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ نماز روزے تو ان حقوق العباد والوں کے پاس چلے جائیں گے جن کے اس نے حق مارے ہوں گے۔ اس لیے صلح کرو۔ ایک بندہ بھی جس نے زیادتی کی ہے وہ اپنی زیادتی اپنے بھائی سے معافی مانگے، اور دوسرے کا حق بھی یہ ہے، دوسرے کا کام بھی یہ ہے کہ معاف کرے، کیونکہ معافی میں بھی عظمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الاصلاح بین الناس،
یہ صلح کرو، دونوں طرف سے ہے نا، ایک طرف سے تو نہیں ہے، صلح کرو آپس میں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ درجہ عطا کرے گا جو درجہ تمہیں نماز روزے سے نہیں مل سکتا، حج زکوٰۃ سے نہیں مل سکتا، اس عمل کی وجہ سے تمہیں ملے گا۔ پھر میں کس کی مثال کہ وقت تھوڑا ہے نا، ایک کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہم نے بڑی مشہور حدیث ہے، ہر کسی نے سنی ہوئی ہے، ہم محرم شریف میں تو اس کو اکثر کثرت سے پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا بیٹا حسن بھی سید ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور میرا بیٹا حسین بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو سب جنتی جوانوں کے سردار ہونے کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دیں، جو انہوں نے امتحانات پاس کیے، وہ سب کو پتہ ہے، اس کے لیے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مقام مرتبہ دیتے ہیں تو یوں ہی تو نہیں عطا کر دیتے، اس کے لیے بندے کی آزمائشیں ہوتی ہیں، بندہ آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے پھر اس کو وہ مقام ملتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جنت کے جوانوں کی سرداری ملی، انہوں نے تو آزمائشیں پر پورا اترے، ان کی آزمائشیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو یوں ہی تو جنت کے جوانوں کی سرداری نہیں ملی، اگرچہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آج کل طریقہ یہ کہ ہم غلو کرتے ہیں، ہم دین کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، ایک سائڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہم افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب دونوں کا تذکرہ کیا، دونوں کو اکٹھا بیان کیا، دونوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا، تو دونوں کی پھر جو آزمائشیں ایک جیسی ہیں، ہاں طریقے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ایک نے میدان کربلا میں اپنا سارا کنبہ اللہ کے راستے میں شہید کرا کے سرداری حاصل کی، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو تو بھی اللہ کے نبی نے سردار کہا نا، انہیں یہ سرداری کیسے ملی؟ اس کے لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سمجھنے والے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے، بچے تھے ابھی، آ کر گود میں بیٹھے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں سے پیار تو کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چومنے لگ پڑے نا۔ صحابہ کرام نے تجسس کیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے یارو دیکھتے کیا ہو، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا کوئی عام نہیں ہے، یہ سردار ہے۔ اب یہ خاص طور پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کی سردار بننے کی وجہ بیان کی۔ میں نے پہلے کہا حدیث کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے، اگر ہم توجہ سے سنیں، ہم افراط و تفریط سے کام نہ لیں، ہم اسلام کی طرف اگر رغبت رکھیں نا، پہلے سے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا نہ لیں کہ ہم نے یہی سمجھنا ہے، بس اسی پہ عمل کرنا ہے، پھر تو اسلام سمجھ آ سکتا ہے۔ لیکن میں اگر پہلے ہی ایک مائنڈ بنا کے آگے جاؤں کہیں کو تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب یہ فرمایا نا، ابنی ھذا سید، صحابہ کے مجمع میں فرمایا نا، پھر اس رسول کی عظمت بھی تو دیکھو نا، سردار جنت میں بننا تھا، اور آزمائش کب دینی تھی؟ بڑے ہو کر، لیکن اللہ کے نبی خبر کب دے رہے تھے؟ جب وہ جوان تھے۔ تو کتنا مقام و مرتبہ اس رسول کا جس کے میں اور آپ امتی ہیں، کہ قیامت تک کی خبروں کا اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا بھی سردار ہے، یہ سردار ہے، میں اس کی سرداری کے لیے جو آزمائش ہوگی نا، وہ بھی کوئی عام آزمائش نہ ہوگی، یہ بھی ایک عمل کرے گا، اس آزمائش پہ پورا اترے گا، جس آزمائش پہ پورا اتر کے اسے بھی سرداری کا مقام ملے گا۔ یہ سردار ہے، اس کے قدرت میں لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کے لیے اسے بھی آزمائش دینا پڑے گی۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یصلح فی فئتین المسلمین، یہ اس وقت جب مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے، آپس میں جنگیں ہو رہے ہوں گی، دونوں مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی، جنگ جمل اور جنگ صفین کو سامنے رکھیے گا۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں،
اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا اجتہادی میں تھے، لیکن مجتہد کی خطا اجتہادی بھی باعث ثواب ہوتی ہے، اس لیے اس میں لعن طعن نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب خبر دی تو آپ نے نہیں کہا کہ ان میں سے ایک کافر ہوگا، اگر تو کافر ہوگا تو پھر ان کی سرداری کی آزمائش کہاں پہ تھی؟ آپ نے فرمایا فی فئتین المسلمین، دونوں مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی۔ اب انا کا مسئلہ ہو جائے گا کہ جنگیں ہو رہی ہیں، ان سے صلح تو کرنی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا اس وقت یہ صلح والا عمل کر کے اپنی انا کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ختم کر کے یہ صلح والا عمل کر کے وہ درجہ حاصل کر لے گا جو درجہ نماز روزے سے نہیں ملتا، اسے بھی سرداری مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے وہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ الاصلاح بین الناس، یہ بھی صلح کرے گا لوگوں دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان، جس کی وجہ سے یہ بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صلح ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو وہ مقام و مرتبہ دیتے ہیں جو نماز روزے سے نہیں مل سکتا۔ تو جہاں نماز روزہ کرتے ہیں وہاں آپس میں صلح کر کے رہیں تاکہ یہ معاشرہ بھی امن میں رہ سکے اور یہ دنیا ہی ہمارے لیے جنت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم ہے۔